سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ آیت کریمہ اور ان کا ترجمہ ہے. ویسے اعلان کے مطابق آپ حضرات کو اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ آج ہمارے محلے کے قریب میں ہی لگن سرا میں آج پروگرام ہونا تھا، جیسے کہ اعلان آپ نے سنا تھا، اور اسے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے، مگر کچھ ٹیکنیکل پرابلمز اور کچھ پرمیشن کے معاملات کو لے کر اس کو ملتوی کیا گیا ہے. ہم کسی چیز کو کینسل نہیں کرتے ہیں، ملتوی کرتے ہیں، پوسٹ پینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے بھی بہتر طریقے سے بعد میں کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی وہ گھر والے جو شدت سے اس بات کے منتظر تھے، خصوصیت کے ساتھ لگن سرا والے ہیں، امید رکھیں اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہتر انتظام فرمائے گا اور ان کے گھروں میں برکت کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ بات ہمارے کسی کی نہیں ہے، سرکار غریب نواز کی تھی، اور اس عظیم سلطان بادشاہ کی اس سیرت طیبہ کے لیے جو جلسے کا انعقاد ہونا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مصلحتیں بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس شان سے ہم کو کرنا چاہیے تھا اس شان سے نہیں ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور وہ اپنے محبوبوں کے ان مناسبات کو بہتر طریقے سے اپنے بندوں سے کروا لیتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور بہتر طریقے سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ. آج میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی رسول بھیجا گیا وہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، اللہ فرماتا ہے کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. رسول صرف دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے، برکت لینے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں. وہ تو تمام چیزیں ہے ہی ہیں، وہ برکت کا ذریعہ ہیں، ماخذ ہے، منبع ہے. لیکن رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے حکموں کی، ان کے احکام کی پابندی کی جائے، وہ جو کہیں اس پر عمل کیا جائے. لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول صرف ہمارے لیے نعروں کے لیے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے ہیں، یا رسول اللہ کہہ دیں ہو جائے گا، تو گویا کہ تم نے رسول کے حکم کو مانا ہی نہیں، اس رسول کو تم نے پوری طور پر قبول ہی نہیں کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جیسی سنگلاخ وادی، جہاں پتھریلی زمین آج بھی ہے، 1400 سال کے بعد بھی ہر طرف پہاڑ ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے دل بھی پتھریلے ہو چکے تھے. ایسوں کی آبادی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور 40 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے اس طرح سے زندگی گزارنا کہ کسی نے ایک بار بھی زندگی مذاق میں بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا. مذاق میں بھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق تو انبیاء کرتے بھی نہیں ہیں، جھوٹ کسی کلام میں آپ سے سنا نہیں.
40 سال تک ایک پاکیزہ با طہارت زندگی جو گزاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ صرف آپ کے قصیدے پڑھیں اور آپ کی شان کو لوگوں کے درمیان بلند و بالا بیان کریں. نہیں، صرف اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے ہر اخلاق کو دیکھ کر لوگ اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، اور اگر رسول کی پیروی نہیں کریں گے میرے عزیزو، دونوں فرق کیا رہ جائے گا غیر مسلموں میں اور تم میں؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ یوں سمجھ لو، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انبیاء کی قبروں کو بت نہ بنا لو. یعنی صرف اور صرف وہاں پر آ کر کے تم اپنی حاجات کے لیے ہی چکر نہ لگاؤ، بلکہ ان کی زندگی کو پڑھو اور اپنی زندگی ان کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو. رسول تو اس لیے بھیجے گئے ہیں، قرآن بھی اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، نہ کہ قسم کھانے کی کتاب ہے. جب جھگڑے ہو جائیں قرآن کو سر پہ اٹھا کر کے رکھو، دیکھو قرآن کی قسم کھا رہا ہوں. کیا یہ قسم کھانے والی کتاب ہے؟ کیا صرف میتوں پر قرآن خوانی کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ دکان کی اوپننگ ہو تو برکت کے لیے پڑھی جانے والی صرف کتاب ہے؟ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں سب اپنی جگہ پر، لیکن قرآن تو تمہارے لیے ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے کہ اپنی زندگی کے روز و شب اسی سے حل کرو کہ مجھے بچپن میں کیسے رہنا ہے، جوانی میں کیسے رہنا ہے، بڑھاپے میں کیسے، میری شادی شدہ زندگی کیسی ہو، میری تجارتی لائف کیسے ہو، وہ سب تم قرآن کو دیکھ کر کے حل کرو. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف اور صرف تبرک کے لیے نہیں، صرف تبرک کے لیے نہیں. اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم نے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، وہ جیسے چلے ویسے چل کر کے دکھاؤ. میں بہت بڑی بات کہہ گیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا جنہوں نے بتوں کو بھی اپنا خدا بنا لیا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہوں نے کسی بھی شخص کے صورت بنا لی پتھر میں، اس کو تراش لیا اور اس کو ایک جگہ پر بٹھا دیا. اب اس کے اوپر چڑھاوے کیے، اس سے منتیں مانگی، اس سے نظر کیا، اس کے یہاں سجدے کیے، ساری چیزیں کیا. تو ان لوگوں کو اس کی لائف کیا تھی اس سے کوئی مطلب نہیں. جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں اس کی لائف کیا تھی انہیں اس سے مطلب ہی نہیں. جو پوجا کر رہے ہیں، جس کی پوجا کر رہے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں معلوم کہ یہ کب، کون، کہاں سے آئے ہوئے تھے بھگوان. بس اتنا ہے کہ ہمارے سامنے ہیں، پوجا کرو، مشکلیں دور ہو جائیں گی. یہی تمام تصورات رکھ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں. میرے عزیزو، کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تم صرف یہی سمجھتے ہو کہ ہمارے دکھوں کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے، ہماری مصیبتوں کے لیے صرف میں یا رسول اللہ کہہ دوں؟ یقیناً وہ مشکلوں کے لیے مددگار ہیں، لیکن رسول صرف اس لیے نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں ہے. رسول اس لیے ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی باتوں پر چلو. اگر آپ بھی رسول کی زندگی سے ناواقف ہیں، کچھ نہیں جانتے آپ، تو مجھے بتاؤ کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال نہیں کرنا شروع کیا؟ ہونا یہ چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے ہر چیز کو آپ سیکھ لیں تاکہ ان کی سیرت پر ہمیں چلنے کا موقع مل جائے. کبھی تو آپ سوال کریں آ کر کے کسی عالم سے کہ میرا نکاح ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے نکاح کیسے فرمایا تھا. یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میرے نبی کی زندگی میں تجارت کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ صرف طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے مفتی رہ گئے. علماء مفتیان کرام صرف عدت کے، کھلا کے، طلاق کے مسئلوں کے لیے رہ گئے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھ نہیں پاتے تو پوچھ تو سکتے ہو جنہوں نے حضور کو پڑھا ہے. آپ پوچھ کر کے تو حاصل کر سکتے ہو میرے نبی کی زندگی کو.
آپ پوچھیں میرے گھر میں آج بچے کی ولادت ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تو کوئی بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو جب میرے آقا کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی تو کیا میرے نبی نے کیا تھا وہ مجھے ذرا بتا دیں۔ کوئی سوال کرتا نہیں ہم سے، اس بات کا کوئی سوال نہیں کرتے۔ مجھے منگنی کرنا ہے، منگنی کا بھی کوئی طریقہ حضور کی بارگاہ میں ہے، یہ بھی کسی نے سوال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے عزیزوں کہ ہم میں آج ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف مشکلوں کے وقت میں یا رسول اللہ پکار لینا بس کافی ہے۔ رسول اتنے ہی کام کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتا ہے رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، زندگی گزارنے کے لیے وہ آئیڈیل ہیں تمہارے لیے، ان کو دیکھو اور ہر چیز کو طے کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ تمام رسولوں کو اللہ نے اس لیے اتارا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے۔ دیکھیں اگر صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، جیسے کہ مدینہ طیبہ میں بھی میرے آقا رہے، مکہ میں بھی رہے، اگر حضور کی ذات صرف برکت حاصل کرنے کے لیے یہی ہوتی تو پھر اسلام اسی وقت ختم ہو جاتا جب میرے آقا کا وصال ہو چکا تھا۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضور چلے گئے اب چھوڑ دو، یہ مذہب ختم کر دو، اسلام کو بند کر دینا چاہیے۔ ایسا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی صحابہ پر سکتہ طاری تھا، صحابہ ان کو سمجھ یہ نہیں آ پاتی تھی کہ ہم کیا کریں، ابھی کیسا ڈیسیژن لیں۔ ایسے کٹھن وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا تھا۔ صحابہ منجمد بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کوئی دیوار کو دیکھ رہے تو دیکھتے بیٹھے رہ گئے، کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ حضور کے وفات کا غم ایسا ہو گیا تھا، سب پر صدمہ طاری تھا صحابہ پر۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اپنی جان سے زیادہ جب حضور کو چاہتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے، غم کیسے نہیں ہوگا؟ بہت بڑا غم تھا ان کے لیے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چند جملوں میں پھر اسلام کی اس گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ کیا کہا؟ کہا تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے تو سن لے، اللہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اصل دین یہی ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے لوگ صحابہ کو سمجھایا کہ اصل محبت یہ ہے نبی سے کہ اب نبی نے ہمارے لیے جو نظام چھوڑا ہے اس کو لے کر کے آگے بڑھو، یہ اصل محبت ہے۔ اس محبت پر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے عزیزو، صدیق اکبر اسی نظام کو لے کر کے آگے بڑھے اور کہاں تک پہنچ گئے؟ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے۔ 14 صدیاں گزر گئی، آج نبی کی ذات پوری ہم تک جو پہنچی ہے وہ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے حضور کو پہنچا دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچایا، وہ ذریعہ بنے۔ اور سچی محبت میں یہی کہتا ہوں، اولیاء کاملین سے بھی اگر تمہیں محبت ہے تو محبت صرف چادر چڑھانے کا نام نہیں، پھول پیش کرنے کا نام نہیں، مزار پر جا کر سندل گھسنے کا نام نہیں۔ یہ تو احترام کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن تمہاری اصلی محبت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ اس مزار اقدس کے اندر جو آرام فرمائے ان کا مشن کیا تھا، وہ لے کر کے میں آگے بڑھوں، میں اس خواب کو آگے بڑھاؤں۔ کیا آپ کے والد گھر کی ایک بنیاد ڈال کر کے گئے، پایا ڈال کر کے گئے، پیسہ بھی تھا، سب تھا، اور ان کا بہت دیرینہ ایک خواب تھا، بار بار آپ سے کہتے تھے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں ایک گھر بناؤں، بیٹا میں چاہتا ہوں گھر بناؤں، مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہے میرے باپ کی خواہش یہی تھی کہ ایک گھر بناؤں۔ سوئے اتفاق کہ ابھی صرف اس گھر کی بنیادیں رکھی گئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔
آپ اٹھائے قبرستان میں دفن کر آئے اپنے باپ کو، لیکن آپ کے دل میں بار بار یہ تمنا ہوتی رہتی ہے کہ کاش میرے والد زندہ ہوتے تو یہ دیواریں بہت بلند ہوتی، چھت بھی پڑ جاتی، تو کیوں نہ میں اپنے طریقے سے اس گھر کی دیواروں کو بلند کروں۔ آپ نے کیا سوچا کہ باپ کے بھی جو چھوڑے ہوئے پیسے تھے وہ بھی اپنے بھی پیسے ملائے اور گھر کی دیواریں اٹھانا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں دیواریں بنا رہے ہو؟ کہا میرے والد کی بڑی تمنا تھی کہ یہ گھر یہاں بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے والد کے خواب کو پورا کروں۔ آپ جی جان سے لگ کر کے اس گھر کو بنانے میں مصروف رہے، گھر بن گیا۔ میرے عزیزوں، پوری دنیا یہی تو کہے گی کہ آپ کپوت نہیں سپوت ہیں اپنے باپ کے، یعنی فرمانبردار بیٹا ہے یہ جو باپ کے خواب کو پورا کیا۔ اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میرے باپ کو قبر میں جانے کے بعد بھی یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ میرا بیٹا میرا گھر بنا رہا ہے۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، اولیاء کاملین کی زندگی میں اکثر ایسی ہی نیک کام انہوں نے شروع کیے، بہت سارے نیک کام انہوں نے شروع کیے، اور ان کے سچے شہدائی وہی ہوتے ہیں جو ان نیک کاموں کی دیواروں کو اور بلند کر اور آگے بڑھائیں۔ لیکن لوگ ہوتا کیا ہے، بھول گئے ان کے کاموں کو، اور ڈھول تگڑے تاشے انہی پر سمجھتے ہیں کہ ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میاں زندگی بھر وہ ولی کامل جس چیز کا مشن لے کر کے تمہارے پاس آئے تھے، اس مشن کو تم نے بند کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج ایک سادی سی مثال میں اپنے متعلق کہوں، میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے، میں اس لائق بھی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھیڑ لگتی ہے سننے کے لیے، اور لوگ حاضر ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے، اصل محبت اس بھیڑ کا نام نہیں ہے جو میری موجودگی میں ہے۔ محبت تو اس وقت معلوم ہوگی جب ہم ختم ہو جائیں اور ہم نے جو مشن آپ کو دیا تھا اس کو لے کر کے چل پڑے۔ اگر اس چیز کو لے کر کے اور آگے بڑھ گئے تو یہ طے ہو جائے گا کہ یہ محبت کرنے والوں میں سے ہے، اور اگر یہیں پر رک کر کے پھر مزار تعمیر کرنے میں لگ گئے تو سمجھ لو کہ ان کو شیطان نے منہ پھیر دیا ہے ان کے اصل کاموں سے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بات چلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، اور صرف آپ برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، حضور کے اخلاق کو سیکھیں۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور تو اس لیے بھیجے گئے۔ آپ دیکھیں نبی کے اختیارات کیا کیا ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا ہے، بہت ہی پاورفل اختیارات دے کر کے بھیجا ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر تم یہ مراد لیتے ہو تو سنو اللہ نے ان کو کیا کیا اختیارات دی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ابھی یہی آیت کہ اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں، اپنی جان پر ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی گناہ کرتے ہو گویا کہ اپنی جان پر تم نے ظلم کیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، عربی کا ایک ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کی بجائے دوسری جگہ پر رکھ دیا تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ ٹوپی کہاں پہننا چاہیے؟ سر پہ، لیکن آپ نے پیر پہ پہننا شروع کیا۔ ٹوپی کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ ظلم کیا۔ چپل سر پر رکھنے لگ گئے، ظلم ہے ہی ہے۔ جو جس کا مقام ہے وہی رکھو، اس کے علاوہ تم نے استعمال کیا تو اس کو ظلم کہا گیا عربی میں۔ اللہ رب العزت کا تم پر حق یہ تھا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کو چھوڑ کر دوسری کی عبادت کی، ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ ظلم ہے، اسی کو شرک
اور شرک کو اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم۔ آنکھ جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں دی تھی اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگا دیے، تم نے اپنی آنکھ کے ساتھ ظلم کیا۔ کان اللہ نے دیا ہے، کسی ڈاکٹر نے تمہیں کان نہیں دیا، نہیں تو ہر مہینے ہر سال ہم چینج کروا کر کے لاتے تھے، یہ کان نہیں چل رہا دوسرا کان لگا کے دے دو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، مفت میں دیا ہے۔ اب اس کان کو جس کام کے لیے دیا تھا اللہ نے، وہ چھوڑ کر کے تم نے اس کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنا شروع کیا، گویا کہ کان کے ساتھ ظلم کیا۔ زبان مولا نے تمہیں ذکر الہی کے لیے دیا تھا، قرآن کی تلاوت کرو، اچھی بات کہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا قولوا قولا سدیدا قولا حسنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات کہو، سیدھی بات کہو، لیکن وہ چھوڑ کر کے تمہاری زبان پر جتنی غلاظتیں آئیں، گویا کہ زبان کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ ہاتھ تمہیں مکے مارنے کے لیے نہیں دیے گئے تھے، ہاتھ کے اپنے کام تھے، وہ سب کو معلوم ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ ہاتھ کو اگر تم نے اللہ کے دیے ہوئے کام کے بجائے دوسرا کام کر لیا اس کے ذریعے سے، تو ہاتھ کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ پیر کے ساتھ بھی ظلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل بھی جو دیا ہے وہ اپنے لیے دیا تھا، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا سارے اعضاء تو اپنے کام کے لیے استعمال کر، آنکھ سے دیکھ، دنیا کو دیکھ، رنگوں کو دیکھ، زبان سے لوگوں کو بول، بات کر، ایک دوسرے کو پہچان، اور زبان سے مزے کو چکھ، ہاتھ سے پکڑ، پیر سے چل، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے استعمال کے لیے دی ہیں۔ پیٹ دیا ہے، بھوک لگے تو بھر لے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دل جو ہے، قلب، اللہ نے فرمایا صرف میرے لیے رکھو، اللہ کے لیے ہے، اس میں دوسرے کی محبت مت ڈالنا۔ اس کے ساتھ بھی ظلم ہو گیا، بہت ساری محبتیں اس میں ڈال کر کے رکھ دی، تو قلب کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ اب ایسا جب ظلم بھر جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پاپ کا گھڑا بھر گیا، گناہوں کا گھڑا بھر گیا، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمارے ہاں کوئی ایسی گنگوتری نہیں ہے کہ نہا لیں گے تو سارے پاپ دھل جائیں گے۔ میرے عزیزو، گناہ تو ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جاؤک، اے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائے، اے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائے۔ سوچو تو ذرا صحیح، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، اور صاف کرنے کے لیے مولا کہاں بھیج رہا ہے؟ رسول کے دربار۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں رسول مختار نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اس کو تم کیا سمجھتے ہو رسول کا دربار؟ یہ در حقیقت اللہ کا ہی دربار ہے۔ یہاں جو آیا وہ سیدھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اللہ خود بھیج رہا ہے، اے رسول وہ تمہارے پاس آ جائیں، جاؤک۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آگے آیت میں پڑھ رہا ہوں، میں ابھی تفسیر میں نہیں آیا، صرف آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، تفسیر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ فرماتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، جو کچھ بھی ظلم ہوا ہے اپنی جان پر، لوگوں نے جو ظلم کیا، پاپ کیا، گناہ کیا، آپ کے دربار میں پہنچ کر کے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ سے تو مانگنا ہی ہے، اور واستغفر لهم الرسول، اللہ کب معاف کرے گا؟ یہ رسول کے دربار میں آئیں، معافی طلب کریں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ ان کی سفارش کریں۔ یہاں پر ایک سند لینی پڑے گی، بغیر اس کے تو پھر تمہارا نہیں چلنے والا ہے، رسول آپ اس کی سفارش کریں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ فرمایا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میرے آقا جس کو پہچان لیں اور کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، بس سند ہو گئی۔
آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمَ، تو پھر یہ لوگ اللہ کو بہت جلدی توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے اگر نبی نے سفارش کر دی۔ اب دیکھیں گنہگاروں کے لیے 3 سٹیپ اس میں بتائے گئے، 3 سیڑھیاں ہیں اللہ کی مہربانی اور اس کی بخشش لینا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دربار رسول میں حاضر ہو جاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دربار رسول میں حاضر ہو جاؤ۔ دوسری چیز ہے استغفار کرو، وہاں پہنچ کر کے بھی کھیل کود نہیں بلکہ شرمندہ ہو کر اللہ سے بخشش مانگو، دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے کہ رسول بھی تمہارے لیے سفارش کرے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے پاسبل ہیں، کچھ چیزیں کیسے کر پائیں گے؟ اگر اللہ کا حکم یہ سب کے لیے ہے کہ جس سے بھی گناہ ہو جائے وہ رسول کے دربار میں آ جائے، تو بعض لوگوں نے کہا جب تک نبی تھے تب تک کے لیے یہ حکم ہے۔ اس میں یہاں رک کر کے ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ اس آیت کو جب ہم نے بعض عقل کے اندھوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے نبی کے پاس آنے کا حکم فرما رہا ہے، تو جھٹ سے بولے کہ مولانا یہ تو اس زمانے والے لوگوں کے لیے تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی سے بتا رہا ہوں اس آیت پر لوگ یہ بھی کہیں گے یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، جو نبی جب موجود تھے تو وہ لوگ آئیں حضور کے پاس آ کر کے اپنی توبہ کریں اور حضور ان کی سفارش کریں تو اللہ قبول کرے۔ سوال آپ یہ کرو کیا قرآن صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا تو پھر اب تک کیوں باقی ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا کیا قصور ہے؟ میاں یہ کہہ کر کے تم بچ نہیں سکتے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، بلکہ قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک تفسیر، مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، حالانکہ یہ تفسیر اس کو اہل حدیث حضرات بھی بہت معتبر اور مستند سمجھتے ہیں۔ صرف ہماری بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت اہل حدیث، جماعت دیوبند، تمام مکاتب فکر کے لوگ تفسیر ابن کثیر کو بہت معتمد مانتے ہیں۔ اس تفسیر کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس تفسیر میں موجود چیز، اب تو بیچارے سعودی والے لوگ اس واقعے کو اس تفسیر میں سے بھی نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضور کی وفات کے بعد لوگوں نے کیا کہا یہ حضور کی زندگی کا معاملہ ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، لیکن تفسیر لکھنے والوں نے کہا کہ نہیں، سنو ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور کی وفات ہو چکی تھی، ایک اعرابی کا مطلب ہوتا ہے کسی دیہات کے رہنے والے شخص، کوئی ایک گاؤں والے، ایک عرب کے گاؤں والے ایک شخص آئے، روضہ اقدس پر حاضر ہو گئے، حضور کے مزار مبارک پر حاضر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری زندگی میں تو نہیں ہے، وفات ہو چکی، سنیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب حضور کا بھی وصال ہوا تھا، اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ آیت اس عربی شخص نے پڑھی جو ابھی میں آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم سے گناہ بہت ہو چکے ہیں، ہم سے گناہ بہت ہو چکے ہیں اور ہم آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جب کبھی تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو رسول کے دربار میں آ جاؤ، میں آپ کے دربار میں آ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کے وفات کے بعد۔ میں اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ وہ رویا جا رہا تھا حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر، اتنی بات وہ کہہ رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کی، توجہ چاہ رہا ہوں، حضور کی وفات کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو کہاں جاؤ؟ رسول کے دربار میں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم بخشش مانگو اور رسول اگر سفارش کریں گے تو میں معاف کروں گا۔
تو آپ میری سفارش کرائیے. قبر کو کہہ رہا ہے وہ. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. تفسیر میں موجود یہ چیز عرض کر رہا ہوں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اتنی بات پر قبر پاک سے آواز آئی جا تیری بخشش ہو گئی. قبر پاک سے آواز آئی تیری بخشش کر دی گئی. یہ مت سمجھیں کہ آپ صرف بریلوی کتاب سے بتا رہا ہوں. میں نے تفسیر ابن کثیر کی بات عرض کی ہے آپ کے سامنے, جس کو سارے لوگ, اسی لیے تو میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ واقعہ ایسا مل گیا کہ سعودی والے نئی پرنٹنگ میں اس کو غائب کر رہے ہیں. یہ کہاں سے ایک واقعہ آ گیا اس کے اندر کہ رسول سے مانگنے کا اس میں مل رہا ہے اور رسول زندہ ہیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے. کتاب سے ہٹا دینے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ فرق نہیں پڑتا. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عزیزان گرامی, اب 3 سٹیپ میں نے جو بتایا تھا, اب دوسری بات سن لیں. ہم جیسے گنہگار, ہم غریب ہیں, بہت سارے وسائل ہمارے پاس نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا جب گناہ ہو جائیں پہلے نمبر پر تم رسول کے دربار میں جاؤ. دوسرے وہاں کھڑے ہو کر کے کیا کرو, اللہ سے بخشش مانگو. تیسرے یہ کہ رسول بھی تمہارے لیے سفارش کر دے, تب پھر یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پر کچھ چیزیں قابل غور ہے. کیا ہر آدمی مدینے پہنچ پائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ اگر تمہیں بخشش چاہیے ایسے کرو کہ جاؤ رسول کے پاس اور آواز لگاؤ, بخشش مانگو, اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے سفارش کریں گے. ایک چیز تو ہر ایک کا مدینے جانا یہ مشکل کام ہے. ساری دنیا کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جب جب گناہ ہو جائے مدینے جاؤ تو حرج میں پڑ جائیں گے سب. کیسے مدینے پہنچ پائیں گے؟ نمبر 1 یہ ایک دقت والی چیز نظر آئی ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے. امیر تو ہر وقت پہنچ جائیں, اور باقی رہی بات نصیبے کی, اللہ جسے جتنی بار بلا لے. دوسرا مسئلہ, ہم تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے مانگ لیں گے, رو رو کر کے مانگ لیں گے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رسول نے بھی ہماری سفارش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. 3 چیزیں اللہ نے فرمایا ہے, اب اس میں 2 تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر ایک کو مدینے کیسے بھیجیں ہم؟ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے لیکن گناہ ان سے بھی ہو چکے ہیں, محرم نہیں ہے, سفر کیسے کریں گی؟ تو یہ تو دقت میں پڑ گئے. بہت سارے, کوئی معذور ہو گیا, پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, چل پھر نہیں سکتا, لیکن گناہ اس نے بھی کیا ہے بہت, اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر بخشش چاہتا ہے تو رسول کے پاس آ جائے. وہ کیسے جائے گا؟ سب کے لیے ٹینشن کا مسئلہ تھا کہ ہر کوئی کیسے حاضر ہو جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو, اہل سنت و جماعت کو اچھی طریقے سے پڑھ لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں, رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں. اب مجھ جیسا کمتر آدمی قرآن سے ہی یہ سوال کرنے لگا کہ مجھ سے روز اگر گناہ ہو جائیں تو روز میں مدینے کیسے پہنچوں, میں روز کیسے حضور کے دربار میں جاؤں؟ تو قرآن نے جواب دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. گھبراتا کیوں ہے؟ نبی تو تیری جان سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہہ رہا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. آنکھ بند کر اور یہی بیٹھ کر یا رسول اللہ کہے تو رسول کے سامنے حاضر مانا جائے گا, رسول کے سامنے تجھے حاضر سمجھا جائے گا. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہر ایک کا مدینے پہنچنا ضروری نہیں, وہ جس جگہ گناہ کیا وہی بیٹھ کر کے تصور کرے کہ آقا میں تمہارے دربار میں کھڑا ہوں تو اس کی حاضری مان لی جائے گی, اس کی حاضری مان لی جائے گی. وہ حاضر ہو گیا. اسی لیے تو الحمدللہ ہمارے مشائخ جب بھی دعا کا وقت ہوتا ہے تو وہ تصور مدینہ کرواتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو, یہ تصور کرو کہ رسول کے پاس کھڑے ہو. کیونکہ
اب یہاں پر آ کر کے ایک مسئلہ اور، کچھ لوگ تانے ماریں گے، اچھا تم یہاں تصور کر رہے ہو، دوسرا وہاں تصور کر رہا ہے، تیسرا یہاں تصور کر رہا ہے، تو کیا رسول صرف گھومتے ہی رہ جائیں گے اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس؟ یہ عقل سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ تم نبی کو عقل سے سمجھو گے؟ اور میں بھی بتاتا ہوں، رسول کی بات آئی تو ٹینشن کچھ لوگوں کو ہوا، ارے ہنس کر کے کھلی اڑائے کسی نے، یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے تم یہاں سے تصور کرو گناہ ہونے کے بعد رسول میرے سامنے ہیں، اور کوئی وہاں کہہ رہا ہے رسول میرے سامنے، کوئی یہاں کہہ، ٹینشن تم کو کیوں ہے؟ رسول ایک وقت میں 70 لاکھ جگہ پہنچے، تکلیف تمہیں کیوں ہے؟ تم اپنی عقل سے کیا سوچے کہ تم 2 جگہ نہیں پہنچ سکتے؟ کیا تم نے رسول کو اپنی طرح سمجھا؟ اپنی طرح سمجھا؟ ارے جس کے ناخن کی کترن، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ناخن کی کترن، ناخن کاٹتے ہیں نا، ناخن کی کترن سے جو روشنی پھوٹی وہ سورج اور چاند کو دیا گیا۔ اس سورج کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ صبح نکلتا ہے تو تم کبھی سورج سے یہ نہیں بولتے ارے یہ تو صرف ہندوستان میں نکلا ہے، پاکستان میں سورج نہیں ہے، امریکہ میں سورج نہیں ہے، انگلینڈ میں سورج نہیں ہے، عرب میں نہیں، کیونکہ میرے پاس آیا ہوا ہے سورج، ایسا کہہ سکتے ہو؟ وہ ایک جگہ نکلتا ہے لیکن ہر ملک والا کہتا ہے میرے سامنے ہے۔ تو جس کے ناخن کی قطرن سے پائی ہوئی روشنی والا آفتاب بر وقت پوری دنیا پر اپنی روشنی ڈال سکتا ہے، وہ منور مجسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت لاکھوں کے گھر کیوں نہیں تشریف لے جا سکتے؟ وہ ہر ایک کے ہاں کیوں نہیں؟ اچھا سورج کی بات تو چھوڑیں، تمہارا تو عقیدہ یہ بھی ہے ملک الموت تو اس کے بغیر کوئی روح نہیں نکال سکتا نا، یہ تو ڈیوٹی ہے اس فرشتے کی، ڈیوٹی ہے اس فرشتے کی۔ امریکہ میں ابھی کسی کا انتقال ہوا، امریکہ میں کسی کا انتقال ہوا، کیا آپ سب لوگ ٹینشن فری ہو کر کے بیٹھیں گے؟ ابھی تو ملک الموت امریکہ میں ہے، یہاں آنے کے لیے 17 گھنٹے تو کم سے کم لگیں گے، سارے لوگ خوشی سے بیٹھو کہ 17 گھنٹے تک ابھی ملک الموت نہیں آنے والا ہے، ابھی امریکہ میں چل رہا ہے، بول سکتے ہو؟ میرے عزیزوں اسی وقت 1-2 سیکنڈ پہلے اگر وہاں کسی کی روح قبض ہوئی، وہ بھی ملک الموت نے نکالی، اور ہند کی کسی سرزمین پر کسی کی موت ہوئی وہ بھی ملک الموت نے نکالی۔ تو دنیا میں اگر تم حساب کرنے پر لگ جاؤ گے، ہر منٹ پر بلکہ اس سے بھی کم وقت میں موتیں ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ ملک الموت پہنچ رہا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام یہ فرشتے پہنچ رہے ہیں، فرشتے کی طاقت کو تو تسلیم کرتے ہو کہ بیک وقت کئی جگہ پر جا سکتا ہے۔ اچھا فرشتے کو چلو روح نکالنے والا فرشتہ یہ تو رسول ملائکہ میں سے ہیں، ان سے بھی چھوٹے درجے کے فرشتے کی بات اگر میں کروں، وہ رسول ملائکہ ہیں، یعنی فرشتوں میں بھی وہ رسول ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، وہ رسول ملائکہ ہیں۔ لیکن یہ تو تمہیں معلوم ہے آج ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوا، لے جا کر کے قبر میں دفن کرائے، قبر میں دفن کر کے آئے آپ کے وکرولی کے قبرستان میں، عقیدہ یہ بھی ہے کہ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، تو کیا پھر دلی کے قبرستان والے ٹینشن فری ہو جائیں؟ ابھی وہاں ڈیوٹی چل رہی ان کی، یہاں آنے میں 2 گھنٹے تو کم سے کم لگیں گے، آرام سے سو، ممبئی میں سوال جواب ہو رہے ہیں، بیک وقت اسی وقت وہ نکیرین اس قبر میں بھی پہنچتے ہیں، اس قبر میں بھی پہنچتے ہیں۔ یہ قوت تمہارے عقل میں آنے والی نہیں ہے، ہر چیز اگر عقل سے سوچو گے تو بے عقل ہو جاؤ گے، بے عقل ہو جاؤ گے۔ اب یہ ملائکہ اور فرشتوں کی باتیں میں کر رہا ہوں، ان کو سب تسلیم کرتے ہیں، نہیں تسلیم کرو تب بھی ملک الموت آئیں گے تمہارے پاس، نہیں مانو گے تب بھی منکر نکیر آئیں گے، لیکن مجبوراً تو مانتے ہو فرشتوں کی قوت اور قدرت کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے اس مسئلے کو حل کر کے چلو کہ اللہ نے انہیں وہ قوت عطا کی ہے اپنے غلاموں کے لیے کہ جو جب بھی حاضری کا تصور کرے تو نبی اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ہیں۔ میں نے ایک بات کہی، اہل سنت و جماعت کے عقائد کو پڑھو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں،
حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا، شرک کر دیا۔ کیسے شرک کیا؟ حاضر و ناظر صرف اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میاں تم کیسے یہ شرک تک پہنچا دے رہے ہو؟ ہم رسول کو ویسا حاضر و ناظر نہیں مان رہے جیسا اللہ ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حاضر و ناظر ہے۔ اس میں کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیوں ہم نے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا؟ اس کی وجہ ہے قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اور حضور پورے امتیوں کے گواہ بنیں گے قیامت کے دن۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن میں کئی جگہ ہے تاکہ رسول تم سب پر گواہ بن کر کے آئیں گے قیامت کے دن۔ رسول گواہی دیں گے سب کی۔ مجھے بتاؤ دنیا کا چھوٹا سا بھی لا قانون جاننے والا آپ سے میں سوال کرتا ہوں، سڑک پر حادثہ ہو گیا، سڑک پر ایک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کورٹ میں کیس چلا، میں زبردستی کا جا کر کے کھڑا ہو گیا، میں اپنے لیے ہی کہہ رہا ہوں، جج صاحب میں گواہ بن کر کے آیا ہوں اس ایکسیڈنٹ کا، کس نے ٹکر ماری تھی وہ میں بولتا ہوں، کس نے اس کو جان سے مار دیا وہ میں بولتا ہوں۔ جج کے پاس سب سے پہلے دو سوال ہوتے ہیں، وٹنس، آئی وٹنس ہونا، آنکھوں سے دیکھا ہوا، پہلے یہی پوچھے گا کیا تو نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا حادثہ ہوتے ہوئے؟ معقول سوال ہے نا؟ گواہ سے یہی پوچھا جائے گا کیا تو نے اپنی آنکھوں سے یہ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر میں کہوں نہیں میں گھر میں بیٹھا تھا کسی نے کہا ہے، تو جج بھی یہ کہا جاؤ ابھی گھر میں ہی بیٹھو۔ گواہی کس بات کی دینے آئے ہو؟ سنی ہوئی بات کی گواہی دے رہے ہو؟ آنکھوں سے دیکھے ہو؟ پہلا سوال۔ دوسری چیز یہ پوچھتا ہے کیا تو جگہ پر موجود تھا؟ یہ گواہ کے لیے دو سوال کمپلسری ہیں۔ جب حادثہ ہوا تھا تب تو وہاں پر پوائنٹ پہ اس جگہ پر تھا اور تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر میں کہوں ہاں میں وہاں تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب میری گواہی مانی جائے گی، اور اگر میں گواہ بن کر کے یہ کہوں کہ نہیں گھر میں بیٹھا تھا آنکھ سے دیکھا نہیں تو گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب سنو میرے عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ قیامت کے دن نبی جب امتیوں کی گواہی دے رہے ہوں گے تو پہلی شرط کا ہونا ضروری ہے، رسول اگر میرے بارے میں کہہ رہے ہوں تمہارے بارے میں کہہ رہے ہوں تو کیا اللہ رسول سے یہ نہیں فرمائے گا اے رسول یہ جب تھے تب آپ بھی تھے؟ حضور فرمائیں گے ہاں میں تھا اس جگہ پر۔ اے رسول یہ جو کر رہے تھے آپ نے دیکھا؟ حضور فرمائیں گے ہاں میں نے دیکھا۔ اللہ جب اسی کی گواہی کو قبول کرے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، وہ موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اگر یہ دو چیزیں رسول کی زندگی میں نہیں مانو گے تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ قرآن کے مطابق حضور گواہ بن ہی نہیں پائیں گے۔ گواہ کو حاضر ہونا بھی ضرور ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے، دیکھنے والا بھی ہو۔ اب بات یہاں سے زیادہ طول چلی گئی، مجھے عرض یہی کرنا تھا کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ہر ایک کو وہاں پر جانا ضروری نہیں، بلکہ جو یہاں سے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کیا حضور کو تصور کر کے کہ میرے آقا تو حاضر ہیں، پھر اب تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک تو حل ہو گیا، آپ نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار بھی کیا، توبہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب تیسرا ہے آخر، کیا رسول بھی تمہاری سفارش کریں گے؟ یہ جو آخری مسئلہ ہے، کیا رسول بھی تمہاری سفارش، اور اگر وہ سفارش کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا ہم کو کہ نبی نے ہماری سفارش کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اور کب پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ العزیز اس کو میں اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ یہ دو چیزوں کو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو توجہ سے رکھیں کہ ہر گنہگار کو گناہ کرنے کے بعد بارگاہ رسول میں حاضر ہونا ہوگا، چاہے چل کر مدینہ جائے یا یہیں بیٹھ کر کے تصور میں پہنچ جائے۔ دوسری چیز ہے استغفار کرنا پڑے گا،
توبہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ میری بات ہے، خالی یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنی زبان سے ایسے ہی کہہ رہا ہے، تو میں آپ کو ایک صحابی کے ذریعے بھی بتا دوں، صحابہ سے جب کوئی عمل ایسا ہو جاتا تو وہ پہلے کعبے میں نہیں جاتے تھے۔ اگر کوئی خطا ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، تو وہ صحابہ روتے ہوئے پہلے دربار رسول میں آتے تھے اور حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے۔ حضور پوچھتے ان سے کیا ہوا تم سے؟ وہ کہتے ایسا ایسا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے اللہ سے بخشش طلب کرو، میں بھی تیری سفارش کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی حضور کی سفارش پر فوراً آیت قرآن میں نازل کرتا اور فرماتا اے رسول تمہارے اس صحابی کی مغفرت ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ عملی طور پر کرتے بھی تھے۔ میرے عزیزو، آج اگر دنیا تمہیں کہہ رہی ہے گناہ ہو جائے تو سیدھے جاؤ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، یقیناً اللہ ہی مغفرت کرتا ہے، لیکن اس نے دروازہ اپنے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سمجھ کے چلو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔